بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جیسے کہ میں نے گزشتہ جو ویڈیو بنائی تھی اس میں نے یہی عرض کیا تھا کہ زکوٰۃ کے پیسے ہم مستحق تک پہنچائیں، اور جو آج کل کے جو فقیر ہیں، مانگنے والے آتے ہیں، ان سے دور رہا جائے، کیونکہ یہ خود صاحب نصاب ہوتے ہیں اور یہ پیشہ ور گداگر ہوتے ہیں، تو مستحق تک پہنچانا چاہیے۔ آج جو میں بات کر رہا ہوں وہ خیرات کے اوپر، کہ خیرات جو ہم کرتے ہیں، خیرات کے معنی ہوتے ہیں نیکی اور بھلائی کے کام کرنا۔ ہمارے ہاں کیونکہ جو خیرات کا مفہوم سمجھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ جب کسی نے کوئی صدقہ خیرات دینا ہوتا ہے تو وہ دیگے بنا لیتا ہے اور لوگوں کو بلا لیتے ہیں، اس میں کھانا تقسیم کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس طرح بھی خیرات ہو جاتی ہے، اور جس مقصد کے لیے کی جاتی ہے انشاءاللہ امید ہے کہ وہ مقصد بھی پورا ہو جاتا ہوگا۔ لیکن ہمیں چاہیے کہ اس خیرات کے کو صحیح استعمال کریں، کہ خیرات ہم کس طرح استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم نے بس خیرات کا ایک ہی مفہوم لے لیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ خیرات کے پیسے کو ہم اس طرح استعمال کریں کہ وہ مستحق تک بھی پہنچ جائے، اس کا فائدہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ہونا چاہیے۔ کہ جو ہم خیرات کرتے ہیں، کسی بھی دن پر لوگ آ جاتے ہیں، اس میں کھانا تقسیم ہو جاتا ہے اور ثواب بھی مل جاتا ہے۔ لیکن ہم عموماً خیرات بھی اس ٹائم پہ کرتے ہیں، جیسے اب ظہر کے بعد ہے، 3 بجے 4 بجے، اس میں ہم نے مخصوص لوگوں کو بلایا، اس وقت حالانکہ کھانے کا ٹائم بھی نہیں ہوتا اور لوگ کھا لیتے ہیں، بس یعنی ایک بطور ناشتے کے کھا لیتے ہیں، شام کا وہ عصرانہ ہو جاتا ہے اور کچھ بھی نہیں۔ اس میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہوتا جو یقیناً بھوکا ہو، جیسے فرمایا او مسکیناً ذا متربہ، یا اسی طرح فی یوم ذی مسغبہ، کہ ایسا بھوکا ہو یعنی جو ایسا مسکین ہو جس کو کھانا نہ ملا ہو، وہ چیز نہیں ہوتی۔ اب اگر یہی خیرات کے پیسے، یہی خیرات جو ہم 2 دیگ بنائے، 3 دیگ، 4 5، جس کی جتنی برادری ہوتی ہے، جتنے دوست احباب ہوتے ہیں، اسی حساب سے کھانا بنانا پڑتا ہے، اور آج کل ایک دیگ بھی 17-18 ہزار روپے یا اس سے بھی ہو سکتا ہے زیادہ ہو، تو وہی پیسہ اگر ہم جو ہمارے قریبی جو مستحق ہو، ہمارے قریبی کوئی بیچاری بیوہ بھی رہتی ہوگی، یتیم بچے بھی ہوں گے جن کی کفالت کے مسائل ہوں گے، اور غریب لوگ بھی ہوں گے جو بیچارے دیہاڑی دار مزدور ہوں گے، کوئی مقروض ہوگا، اگر ان تک یہ پیسہ پہنچایا جائے، یقین مانیں یہ خیرات بھی صحیح خیرات ہو جائے گی، اور مستحق تک پہنچانے کا اللہ پاک اور زیادہ ثواب عطا فرمائیں گے، کیونکہ ہمارا تو مقصد یہ ہے نا کہ لوگوں کو فائدہ ملے، زیادہ سے زیادہ فائدہ مل جائے، اور جو اس خیرات کے ذریعے سے پھر زیادہ لوگوں کو فائدہ ملے گا، مستحق کو مل جائے گا۔ کسی کے گھر کا راشن کا مسئلہ ہے، ایسے ہوتے ہیں لوگوں کے بیچاروں کے گھر میں راشن کا مسئلہ ہوتا ہے، وہی ایک دیگ کے پیسے جو ہے وہ ہم اگر ایک کسی کو دے دیں، وہ اس کو کہیں کہ آپ راشن لے لیں، یا وہ خود ہی راشن لے لیں، آپ لے کر دے دیں، تو یقین مانیں کہ وہ اس کا 1 مہینے کا خرچہ ہو جائے گا، ایک دیگ کے پیسے سے گزارا کر لیں گے وہ لوگ۔ ہم اس طرف نہیں آتے، ہم نے خیرات کے مفہوم کو بھی بس وہ چند دیگے ہیں اور وہ اس کے اوپر بنا لیا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ خیرات کے مفہوم کو بڑا وسیع کرنا چاہیے کہ کس طرح ہم اس کے ذریعے سے فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ یقین مانیں جو ہماری زکوٰۃ، صدقہ خیرات جو ہم لوگ کرتے ہیں، اگر وہ صحیح معنوں میں کریں تو ہمارے محلے میں ہر بندہ، اپنے محلے کی بات کرے، میں پورے اس کی بات نہیں کروں، ہر محلے کا کوئی بھی غریب بندہ انشاءاللہ وہ راشن کی وجہ سے اس کے گھر میں مسائل پیدا نہیں ہوں گے، کیونکہ ہر وقت کسی نہ کسی محلے میں ہم جائیں، خیرات ہو رہی ہوتی ہے،
اور اس طرح کے پروگرامات ہو رہے ہوتے ہیں، تو وہ اگر ہم اس طرف ہی غور کر لیں کہ بھئی چلو ہم ایکسٹرا پیسے نہیں دے سکتے کسی غریب کو، لیکن یہ تو کر سکتے ہیں کہ جو ہم نے خیرات کرنی ہے یا جو ہم نے اس حوالے سے خرچہ کرنا ہے اس کو ہم وہ غریب تک پہنچا دیں، تو انشاءاللہ کتنا اس کے فوائد ہوں گے اور کتنی اس کی برکات ہوں گے انشاءاللہ تعالی، اس کا ہمیں تصور نہیں ہے۔ تو اس چیز کو تھوڑا سا میری آپ سے درخواست ہے، ہمارے جتنے دوست احباب ہیں، علماء کرام سے ہماری درخواست ہے، اور جو اس طرح مؤثر لوگ ہوتے ہیں کہ وہ ان باتوں کو، ظاہر ہے وہ خود بھی یہ باتیں کرتے ہوں گے اور سب کے ایک ہوگا اس پہلو پر غور کر رہے ہوں گے، اس پہلو پر غور فرمائیں کہ ہم اس ٹرینڈ کو ذرا تبدیل کر دیں تاکہ جو ہے غریب کی زیادہ سے زیادہ مدد ہو جائے اور خیرات کا زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو جائے، اور جو خیرات کر رہے ہیں اللہ پاک ان کو بھی اس کا زیادہ سے زیادہ اجر دے، اور خیرات کے ذریعے سے جس غریبوں کی مدد بھی زیادہ سے زیادہ ہو سکے۔ وما علینا الا البلاغ۔